اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ، مسلمانوں کا قبلہ دوم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جگہ، ولادت یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر سے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب حضرت اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کر دی، تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئی، جن میں منسلوا سرفہرست ہے۔ منسلوا سرفہرست شامل ہوتا ہے۔ چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر، یہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں سے ملتا ہے۔ ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اسرائیل کے لوگ آج بھی اس کو پوجتے ہیں۔ ایک سرخ رنگ مائل رنگت کی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات تورات منسلوا کا کچھ حصہ بنی۔ اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل یوں نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا، تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ہیکل تعمیر کروانا شروع کر دیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل تو نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آنا آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ الگ قومیں
پروان چڑھیں۔ ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائنس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائنس کے حملے کے بعد یہودی آخر نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان کے ساتھ وعدہ جو تھا کہ انہیں بھی عروج بخشنا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے نبی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہم نے کی، اپنا وعدہ پورا کرو، یہاں لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائنس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر زماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔